بلا تاخیر عالم اسلام کے مقبول خطیب محترم جناب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور پرمغز خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر ذی وقار واجب الاحترام جو چلے گئے جو رہ گئے سارے معزز علماء کرام اہلیان علاقہ معززین شہر محفل و حمد و نعت کے جتنے انتظامی امور سنبھالنے والے حضرات اور جتنے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، ان کا پڑھنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اس وقت سے لے کر اب تلک جو کلام جو تلاوت ہوئی، جس نے تلاوت کی صورت میں پڑھا، جس نے ثنا خوانی کی، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ہر ایک کا بات کرنے کا، تلاوت کرنے کا، نعت پڑھنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب ہو جائے۔ میں دور نہیں جاتا اور کوئی بات میں ایسی بچکانا نہیں کرتا کہ جو عوام الناس اس کو آسانی سے قبول نہ کر سکتی ہو، کیونکہ الحمدللہ ایک ایک دن میں دو دو چار چار جگہ جانا ہوتا ہے، پھر جو گفتگو ہوتی ہے بھائی جیدی سونڈ والے ہیں الحمدللہ اللہ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کوئی پروگرام ہو
تعزیتی پروگرام ہو، محفل حمد و نعت ہو، کوئی تعزیتی جلسہ ہو یا کوئی مذہبی تہوار ہو اور آپ کو ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہو تو آپ ان سے تعاون کریں اور ان کو بلایا کریں۔ الحمدللہ مناسب داموں، بہت اچھا ساؤنڈ کہ جو خطیب کے گلے پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اکثر پروگراموں میں ملاقات ہوتی ہے تو ایسا بولنا پچھلا ہفتہ سارا سندھ میں گزرا، ابھی الحمدللہ یہ پہاڑیوں پر اللہ نے بات کروائی، اب پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا ہوا ہوں تو کافی جگہ دن میں 3-4 مرتبہ اللہ گفتگو کرنے کا موقع دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ ساؤنڈ جو ہے قابل تعریف ہے، اللہ اس میں اور برکت دے، گانے سے ہیں جی اور دنیا کی اسے لغویات سے اللہ ساؤنڈ اور ساؤنڈ والے کو محفوظ فرمائے، اور اسی دین کی مجالس اور محفل میں اللہ اتنی برکت دے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے بھائی۔ تو ایسی گفتگو میں کرتا نہیں، یقین جانے جب یہ کھانے کے لیے وہاں گیا، وضو کی نماز پڑھی اور جب یوں کر کے میں نکلنے لگا تو قبرستان کی دیوار آئی تو میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا میں جا کے یہ بات ضرور کہوں گا تمہاری طرف سے، جو تم نے مجھے پیغام دیا میں ضرور سنا کے آؤں گا کہ وہ والے ہم سے کہہ رہے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم کامیابی کا سبب سمجھتے ہو، اللہ کی قسم قبر میں آ کے پتہ لگا وہ ساری چیزیں ناکامی کا سبب ہے۔ یہ سن لو، یہ پیغام دے رہے ہیں بھائی، میں نے تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب بھی ہوش نہ سنبھالیں میں اور یہ، پھر ہماری کم نصیبی کم بختی ہے۔ تو میں نے پوچھا میاں کامیابی قبر میں اللہ پاک نے کس چیز سے عطا فرمائی؟ کہ مولانا جا کے بتا دینا، مکان کچا ہو یا پکا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا بہترین توشہ کیا ہے؟ پھولوں کی چادر لے کے آؤں، مسور کی دال لے کے آؤں، قبر پر مکھانے لے کے آؤں، یا اذان لے کے آؤں، یا کلمے والی چادر لے کے آؤں؟ کہ مولانا نبی کی زندگی لے کے آنا، یہ ساری چیزیں اوپر چلتی ہیں، قبر کے اندر تو نبی کی زندگی چلتی ہے بھائی۔ نبی کے طریقے لے کے آنا، یہ قبر میں چلیں گے؟ میں نے کہا نہیں میاں، یہاں تو رونا ڈالر کا ہے، جسے دیکھ لو ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ کہ ان کو کہہ دو کہ ڈالر مہنگا ہو یا سستا تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ سارا دن ہو گیا میرے گھر سے نہ نماز کا سجدہ نکلا، نہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اور ان سے کہہ دو، انہوں نے مجھے کہا آتے ہوئے، یہ دیوار کے پاس سے گزرا، انہوں نے مجھے کہا آتے ہوئے جا کے کہہ دینا ہم رات کو غفلت کی نیند سوئے تھے اور سوچا یہ تھا کہ قبر میں سکون سے سوئیں گے، لیکن نہ، یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا تو بھی سن لے اور ان کو بھی جا کے سنا دے کہ راتوں کو سونا چھوڑ دو، مصلی پہ بیٹھ کے اسے رو رو کر راضی کرنا شروع کر دو۔ اگر راتوں کو دنیا کے اندر کوئی رو کر آیا تو قبر میں اللہ راتوں کا بھی سکون عطا فرمائے گا اور دن کا بھی سکون عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والا بازار میں سے گزر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا رو رہا ہے۔ کہا میاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا ان کو دیکھ کر کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، دنیا کا دھندہ کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا میاں کیوں؟ کہا ان کی حالت کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے۔ کہا وجہ کیا؟ کہ وہ آسمان والا ان سے صلح کرنا چاہتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چند دن کے بعد اسی اللہ والے کو قبرستان میں پایا، پھر رو رہے تھے۔ کہا زندوں میں بھی رو رہے ہو، مردوں میں بھی؟ کہا وہاں ان کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا تھا یا ان کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا ہے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا دنیا کی زندگی بازار میں جا کے دیکھا، وہ راضی ہونا چاہ رہا تھا، یہ راضی ہونا نہیں چاہ رہے تھے، اور آج یہاں کے دیکھا یہ سارے صلح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ راضی ہونا نہیں چاہ رہا ہے۔
جو کام مرنے سے پہلے کے ہیں وہ مرنے سے پہلے کر لیجئے، اور جو ضرورتیں مرنے کے بعد کی ہیں وہ اللہ ساری قبر میں پوری فرما دے گا۔ یہ مکوڑے پروں والے تمہارے سے میرے سے بردائے آ کے یہاں بیٹھ رہا ہے، پورا وجود حرکت میں آ رہا ہے، قبر میں کیا بن رہا ہو۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آج کی محفل حمد و نعت کی برکت سے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب کا عذاب قبر اٹھا دیا ہوگا، کہ میرے محبوب پر درود پڑا جا رہا ہے، میری توحید بیان کی جا رہی ہے، میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آواز تمہارے تک پہنچ رہی ہے، فرشتوں ان کا عذاب قبر اٹھا دو، آج اللہ کی رحمت کو جوش آ رہا ہے۔ ابھی بھائی ظفر شہزاد صاحب آپ کے سامنے فرما رہے تھے کہ دیکھو تبدیلی، اور واقعی جب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرا کے دامن سے قرآن کی دولت لا کر جب مکے کے لوگوں کو سنائی تو پھر ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک علاقے کا گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ 3-4 مہینے بعد اس علاقے کا دورہ کرتے، وہاں کی عوام سے پوچھتے کہ تمہارے علاقے میں جو میں نے گورنر تمہارا خادم مقرر کیا اس کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو کچھ عرصے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب اللہ اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تمہارے علاقے کا گورنر تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرات باقی سارے کام پورے ہیں لیکن 4 ہمیں اس سے شکایتیں ہیں۔ کہ پہلی شکایت کہ پہلے تو صبح صبح فجر کی نماز کے بعد آ کر یہاں بیٹھ جایا کرتے تھے مسجد میں، ہماری باتیں سنا کرتے تھے، اب یہ 9-10 بجے آتا ہے، چاش کی نماز کے بعد آتا ہے۔ دوسری اس سے شکایت یہ ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہے۔ تیسری اس سے شکایت یہ ہے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکایت یہ ہے دن میں بات سنتا ہے، رات کو گھر جاتا ہے، پھر صبح فجر کے وقت ہی واپس آتا ہے۔ سعید بن عامر فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر کا دربار لگا، سعید بن عامر آؤ، تمہاری رعایا کو تمہارے سے شکایتیں ہیں، تمہارے علاقے میں کھلی کچہری لگتی ہے، چند درخواستیں لی جاتی ہیں بس۔ مجھے الحمدللہ ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، نہ مجھے اس چیز پہ بولنا آتا ہے، مجھے ناراض نہیں کسی کو کرنا آتا، راضی کرنا ہی آتا ہے۔ سعید بن عامر جی یہ تیری رعایا کو تیرے سے 4 شکایتیں ہیں۔ کہا جی حضرت بولیے۔ کہا یہ کہہ رہی ہیں پہلے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد آ جایا کرتا تھا، اب یہ کہتے ہیں وہ 9 بجے چاش کے وقت آتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تیرے علاوہ کوئی پوچھتا تو اللہ کی قسم اسے کبھی نہ بتاتا، لیکن کیا کروں تو وقت کا حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، تو نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے، گورنر بنا کے بھیجا۔ پہلی شکایت یہ عمر تجھے کیا پتا میں وقت کا گورنر، میرے گھر کے اندر ملازم کوئی نہیں، 30 سال میری شادی کو ہو گئے، بیوی میری بڑی خدمتگار ہے، کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گئی، ٹانگوں سے معذور ہو گئی، عمر میرے گھر کے اندر کام کرنے والا کوئی نہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اپنا ناشتہ اس کا ناشتہ بناتا ہوں، خود تیار ہوتا ہوں، اسے بنا سوارتا ہوں، عمر اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اللہ اکبر اس کی دیکھ بھال کرتے کرتے دل چڑھ جاتا ہے، اس لیے مجھے اللہ غنی لوگوں کی باتیں سننے میں، ان کے پاس آنے میں اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ پہلی بات کا جواب دیا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا دوسری بات کا جواب دے دے، پہلے تو ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کرتا تھا، اب ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے اللہ اکبر، عمر بتانا نہیں چاہتا تھا، تو نے پوچھ لیا تو سن لے، اپنے کپڑے کو کرتے کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے عمر اللہ کی قسم وقت کے گورنر کے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے،
گورنری کی کرسی آ گئی لیکن میں نے دوسرا جوڑا کوئی نہیں بنایا۔ عمر ہفتے میں چھٹی اس لیے کرتا ہوں، اس کرتے کو، اس شلوار کو، اس تہمت کو دھو کر دھوپ میں سکھاتا ہوں اور بیوی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ عمر شام ہو جاتی ہے، کپڑا نہیں سوکھتا، موٹا ہے، اس لیے عمر مجھے ہفتے میں ایک چھٹی کرنا پڑتی ہے۔ حضرت عمر نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا ہے۔ تیرے سے تیسری ہمیں شکایت یہ ہے اللہ غنی، تیسری شکایت ہمیں تیرے سے یہ ہے تو بیٹھا بیٹھا رونے لگ جاتا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عمر میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 40 سال سے پہلے کی زندگی میری کفر و شرک میں گزری، جب پچھلا 40 سال کا زمانہ آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے اللہ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا۔ عمر یہ حالت جب ہوتی ہے میری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، دل میرا دھڑک کر اتنا کمزور ہوتا ہے، غش کھا کے میں زمین پہ گر جاتا ہوں۔ حالانکہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا، بلکہ سارے کافروں کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جو نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنائے گا، جو کلمہ پڑھے گا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جو کلمہ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی پہلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چوتھی بات شکایت تیرے سے یہ ہے، دل کو ان کی بات سنتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں جاتے ہو پھر تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کہنے لگے عمر ذرا میری داڑھی کی طرف نظر دوڑاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی دیکھی، کیا دکھانا چاہتا ہے سعید؟ فرمایا عمر میری داڑھی میں دیکھ کوئی بھی بال کالا راکا نہیں، ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ عمر جب سفید داڑھی ہو جائے تو سمجھو موت کا بلاوا آ گیا ہے۔ عمر داڑھی سفید ہو گئی، کالا بال یہ ننارا۔ عمر اللہ غنی، دل مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ عمر اللہ کی قسم سوتا نہیں، ساری رات سجدے میں پڑھ کر رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ رعایا سے فرمایا بتاؤ اور کوئی شکایت ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ان کے سوال سنے، شکایتیں سنی، میرا جواب سن لیا، اب میرے لیے کوئی سزا تجویز کر کے چلا جا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن پھیلا دیا، رو کے کہنے لگے اللہ اس جیسے مجھے 3-4 اور دے دے تاکہ مجھے حکومت چلانے میں آسانی ہو جائے۔ ہم نے دوسرے کو بدلنے کا عزم کر لیا، ہم نے کہا محلہ بدلیں گے، ہم نے کہا پڑوسیوں کو بدلیں گے، ہم نے کہا بازار والوں کو بدلیں گے، مارکیٹ والوں کو بدلیں گے، شہر والوں کو بدلیں گے، اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو بدلیں گے، وزارت کی کرسی میں بیٹھنے والوں کو بدلیں گے۔ او لوگوں ان کو بعد میں بدلو، پہلے اپنا اندر کا بدلو، پہلے اپنے اندر کے شیطان کو مارو، پہلے اپنے گھر کی زندگی کو بدلو، پہلے اپنے بچوں اپنی بیوی کا ماحول بدلو، پہلے اپنی کردار کشی کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے جب تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اپنا دامن دنیا سے چھڑا کر کالی کملی والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینے لگ جائیں گے، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے، تو اللہ کی قسم تیرے میرے مقدر کے فیصلے اسلام آباد سے نہیں بلکہ آسمانوں سے ہونے لگ جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایسی کیا بات تھی اللہ اکبر کہ ان کی زندگیوں کے رخ پھر گئے، ان کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی، ہاتھ کا اشارہ کرتے قلعے کی دیواریں زمین پہ آ جایا کرتی، اللہ اکبر اپنے گھوڑے کے پاؤں پانی میں ڈالتے، دریا میں ڈالتے، راستہ بن جاتا۔ ان کے اندر ایسی کیا بات تھی، زور سے آواز دیتے، ہوائیں ان کی آوازوں ان کی بات کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک جو ان سے بچھڑے ہوئے تھے ان تک جا کے پہنچا دیا کرتی۔ اللہ غنی ان کے اندر یہ کیسی بات تھی، کس نے رنگ بھر دیا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ رنگ اللہ کا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ او لوگو اللہ کا رنگ یہ ہے جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔
آج ہمارے پاس ہر چیز کی سمجھ آ گئی، لیکن میرے عزیزوں دین کی سمجھ نہ آئی۔ اگر دین کی سمجھ آ جاتی تو میرے عزیزوں کبھی تیری میری نماز قضا نہ ہوتی، کبھی تیرا میرا قرآن کی تلاوت کا سپارہ نہ چھوڑتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تیرے میرے دروازے پہ دستک دے کے چلی نہ جاتی۔ اللہ کی قسم میرے عزیزوں آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اگر چیز کی کمی تو نبی کی مبارک طریقوں مبارک زندگی کی کمی ہے۔ مجھے کیا بات یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ اکرام آ کے بیٹھ گئے، کون عمر؟ اللہ۔ صحابہ اکرام کا قافلہ ملک شام کی طرف گیا، قافلے والوں کی طرف سے پیغام آ گیا، کچھ عرصے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے اللہ اکبر دور کے اندر جو قافلہ گیا ملک شام کی طرف سے میرے عزیزوں پیغام آ گیا، جس راستے پہ قافلہ ڈالا تھا جنگل کے درندے راستے پہ آ کے بیٹھ گئے، کئی دن ہو گئے راستہ نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوا، اپنی سواری پر سوار ہوا، قافلے کی طرف ملک شام کی طرف روان ہوا ہوئے، اور جا کے قافلے والوں سے ملے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہ قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پر اللہ غنی جنگل کے درندے ہمارا سامنا کرتے ہیں، ہمیں راستہ عبور کرنے نہیں دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دیکھا ایک راستے پہ جنگل کے خوخار بیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، درندے شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کے ایک جنگلی درندے کا کان پکڑ کے مروڑ دیا، فرمایا شرم نہیں آتی تجھے پتہ کوئی نہیں میں امتی کس کا اور بیٹا کس کا ہوں؟ اور جنگل کے درندے سن لے، تیرے سے عام آدمی مخاطب نہیں ہے، تیرے سے عمر کا بیٹا اور محمد الرسول اللہ کا امتی مخاطب ہو رہا ہے، تو نبی کے غلاموں کا راستہ روکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم تجھے کالی کملی والے کا حیا کیوں نہیں آتا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، ابن خالبن ابن حشام جیسے لکھنے والوں نے لکھا، اللہ غنی فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جنگل کے درندوں کو للکارا، چیخیں مارتے ہوئے جنگل کے درندے جنگل کی طرف دوڑ گئے۔ کیا تمہیں وقت وہ یاد کوئی نہیں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر قافلہ لے کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دین متین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا دین کچھے پکے مکان تک پہنچ جائے، ہر ایک کے دروازے تک پہنچ جائے، جا رہے ہیں۔ راستے میں دریا آ گیا اور آپ نے دریا عبور کر کے آگے جانا تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے پاؤں دریا کے اندر ڈال دیے۔ یا اللہ تیرے نبی کے غلام تیرے نبی کا پیغام لے کر، تیرے نبی سے وعدہ کیا ہوا پورا کرنے کے لیے، تیرے نبی کا پیغام لے کر قرآن لے کر اللہ افریقہ کے جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں، ان بستیوں میں جا رہے ہیں۔ یا اللہ جہاں آج تک قرآن سنانے والا کوئی نہیں پہنچا، الہ العالمین رستے میں دریا کی موجیں حائل ہو گئی، فرمایا قافلے والوں اپنی سواری سے اترو اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر سواری پہ بیٹھو، اپنے جانور کے پیروں کو دریا میں کر دیا، فرمایا او دریا اب غلامان مصطفیٰ ہے، اپنے راستہ اپنے پرلی طرف جانا ہے، اب اللہ کے نبی کے غلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، تاریخ شاہد ہے، جب صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے، کچے فرش کی اتنی آواز نہیں آتی تھی جتنا پانی کے اندر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب سارا دریا سارے صحابہ نے عبور کر لیا، ایک صحابی بوڑھا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رونے لگ گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ہے سعد دریا عبور کرتے ہوئے میرا لکڑی کا پیالہ پانی میں گر گیا ہے۔ فرمایا پیالہ تجھے اور دلا دوں گا، جہاں جا رہے اس ملک سے تجھے اور خرید کے دے دوں گا۔ کہا ساتھ یہ بات نہیں، پیالے تو اور مل جائیں گے، لیکن اس پیالے کی خاصیت یہ تھی، یہ پیالہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اس پیالے میں حضور دودھ پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہنے لگے او دریا کی موجو، نبی کے غلام کا پیالہ تمہارے حوالے آ گیا، پانی میں گر گیا، میں اللہ کے نبی کا غلام حکم دیتا ہوں
ہمارا پیالہ واپس کرو۔ نبی کے صحابی نے للکارا، رب ذوالجلال کی قسم، پانی کی موج آئی، پیالہ نکال کر نبی کے صحابہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر، میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا پیغام لے کے نہیں گئے؟ وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا تم غلامان مصطفیٰ ہو، اللہ اکبر، تمہاری غلامی اپنی جگہ، لیکن یہاں جنگل کے خوخار درندے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ یاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے قافلے والوں کو پیغام دیا، جلدی کرو وضو کر کے 2 نفل پڑھو۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درخت پہ چڑھ گئے، جنگل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے او جنگل کے درندوں، ہمیں عام نہ سمجھنا، ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھولی مصطفیٰ کی پھیلی، جن کے لیے آنسو مصطفیٰ کے نکلے، جن کا مقام اللہ کریم کے پیارے نبی نے بدر کے میدان میں لگوایا۔ جب 313 بدر کے میدان میں لے کے گئے، اللہ پاک کے نبی نے ہمارا مول لگا دیا، ہمارے ایمان اور ہمارے معیار کی قیمت لگا دی۔ پروردگار عالم کے پیارے نبی نے ہماری طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا یا اللہ میں ساری زندگی کی کمائی لے کے آ گیا، میں ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے آ گیا، اللہ یہ بچ گئے تو تیرا دین بچ جائے گا، اللہ یہ مٹ گئے تو دھرتی پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ فرمانے لگے وہ جنگل کے درندوں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے آج شام یہاں پڑاؤ کرنا ہے، رات گزارنی ہے، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ دنیا انسانیت نے دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا کہ شیرنی اپنے منہ میں بچے لے کے چگھاڑتی ہوئی جا رہی تھی، ان کی چگھاڑ سے پتہ لگ رہا تھا اگر تم نبی کے غلام ہو تو ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں آج میرا عزیزو جو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ٹائٹل دے دیا، جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں راضی ہونے کا تمغہ دے دیا۔ آج جو کوئی بھی اٹھتا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کوئی وزارت کی کرسی پہ بیٹھا، کوئی میرے عزیزو ممبر پہ بیٹھا، کوئی کالا چوگا پہن کے بیٹھا، ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا ان کی وکالت تو خود اللہ جل شانہ نے کی، ان کو تو اللہ پاک نے راضی ہونے کا تمغہ دے دیا۔ پھر خدا پاک نے قرآن میں خود اعلان کر دیا ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا، تمہارے ساتھ تمہارا باپ وعدہ کرے گا، تمہارے ساتھ محلے کا کونسلر وعدہ کرے گا، تمہارے ساتھ اسمبلی کا ممبر وعدہ کرے گا، تمہاری ساتھ گورنر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وعدہ کرے گا۔ نبی کے یاروں کے ساتھ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور میرے نبی کے یاروں اللہ اکبر، تم نے اپنا کردار ایسا مثالی پیش کر دیا کہ روزے میں تمہارے سے مصطفیٰ راضی ہو گیا، عرشوں پہ تمہارے سے خدا راضی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، حضرت عمر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ کون سردار؟ حارث بن ہشام، ابو جہل کا بھائی، کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ عمر بن اکرمہ بن ابی جہل، حضرت عمر بن اکرمہ ابو جہل کا پوتا، یہ بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ سہیل بن عامر کلمہ پڑھ چکے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے۔ یہ سارے سردار حضرت عمر کے پاس آ کے بیٹھے، اتنے میں مسجد نبوی میں حضرت بلال آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے صحابہ اکرام کو آتے دیکھا، صفہ کے صحابہ کو آتے دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے کی پرواہ نہ کی، کھانے کی پرواہ نہ کی، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے سرداران عرب کو کہا ذرا تھوڑا پیچھے ہٹو، بلال کو جگہ دے دو۔ اتنے میں سلیمان فارسی آئے، فرمایا اور پیچھے ہٹ جاؤ، بلال سلیمان کو جگہ دے دو۔ اتنے میں مقداد بن اسود آئے، فرمایا اور پیچھے ہٹ جاؤ، مقداد کو جگہ دے دو۔ اللہ اکبر، سرداران عرب کو کھسکاتے پیچھے کرتے اللہ اکبر صفہ کے صحابہ کی جوتیوں میں بٹھا دیا۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ حارث بن ہشام کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے حضرت عمر نے ہمارے ساتھ کی صحیح کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جب یہ صفہ کے صحابہ اٹھ کے چلے گئے، سرداران عرب عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ عمر یا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ غریب جب آئے انہیں آگے کر دیا، میں پیچھے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ اس چیز کے تمہارے سے زیادہ حقدار نہیں تھے؟ کہ عمر تھے۔ کہ پھر میں نے وہی کیا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول کے ساتھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرداران عرب سے کہا کہ تم بھی کوئی ایسا کام کرو قیامت کے دل کے برابر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر کی مجلس سے یہ سردار اٹھے، مسجد نبوی کے کونے میں چلے گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے سردار مکے چلے گئے، 400 عرب کے سردار۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو لیا، گھر والوں کو لیا، مکے سے رخصت ہونے لگے۔ مکے کے سردار، مکے کے لوگ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ مکے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے او لوگو، اللہ اکبر، ہم نے اسلام کی حقانیت پہ جاننے میں دیر کر دی، ہم نے کلمہ پڑھنے میں دیر کر دی، ہمارا راستہ نہ روکو۔ ہم وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں بلال کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کوئی دولت ہے؟ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کوئی پیسہ ہے، کوئی پکا مکان ہے، کوئی 10-20 ایکڑ اراضی ہے؟ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار تو ایمان کی دولت ہے۔ اور لوگوں، دنیا کی ہر چیز کا سودا کرنا، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ ایمان کی دولت سب سے پہلے موت کے وقت کام آئے گی۔ ایمان کی دولت قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ آج ہمارے پاس بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، آج ہمارے پاس مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، سائیکل بھی، موٹر سائیکل، لیکن تیرے میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ مولانا آپ اتنی بڑی اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کہہ گئے ایمان کی دولت نہیں۔ ذمہ داری سے بتلاؤ، اگر تیرے پاس ایمان کی دولت، میرے پاس ایمان کی دولت، فجر کی اذان کی آواز ہر گھر میں آتی ہے، کتنے لوگ اٹھ کر میرے عزیزوں فجر کی نماز کا سجدہ کرنے آتے ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ایمان کی دولت تجھے مجھے گھر سے اٹھا کے فجر کی نماز نہیں پڑھا سکتی، وہ ایمان کی دولت جہنم کے آگ سے بچا کے تجھے مجھے جنت میں کیسے پہنچائے گی؟ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا، ایمان کی دولت نے تجھے مجھے ایک روزہ بھی رکھنے نہیں دیا، میں کہاں سے کہوں کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے؟ جو ایمان تجھے مجھے اللہ کی رضا کے لیے 15 گھنٹے بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ ایمان تجھے میدان محشر میں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کیسے پلا دے گا؟ گھر کے اندر 10 بچے، 5 بچے، 6 بیٹے، 4 بیٹیاں، 10 بچوں میں سے تیرا میرا ایمان کسی کو ایک کو بھی قرآن کا حافظ نہ بنا سکا، وہ ایمان کی دولت قیامت کے دن تجھے مجھے صاحب قرآن کی شفاعت کہاں دلوا دے گی؟ تیرا میرا ایمان تجھے مجھے کالی کملی والے پر پورے 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوا سکا، وہ تیرا میرا ایمان قیامت کے دن تجھے مجھے کہاں حضور کی زیارت نصیب کروا دے گا؟ چلے گئے منومن مٹی کے نیچے، حضور کی بغلوں میں جا کے سو گئے، روزان بھر میں حضور کے پہلوں میں جگہ ملی۔ رب اکبر کی قسم، جنہوں نے جان سے زیادہ پیار ایمان سے کیا تھا۔ جب یہ سردار مدینے سے نکلے، یرموک کی لڑائی ملک شام میں ہو رہی تھی، 3 لاکھ عیسائیوں کا لشکر، 30,000 صحابہ مقابلے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ 400 عرب کے سردار ملک شام میں یرموک کی لڑائی میں پہنچ گئے۔ 30,000 صحابہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد بنا ہوا ہے۔
اور فوج کو سنبھالنے والا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رومیوں کے سردار، رومیوں کے لشکر کے اندر 3 لاکھ رومی، 3 لاکھ عیسائی، 60,000 عرب کے لوگ عیسائی۔ رومیوں کے سردار جبلہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو کل لڑائی ہوگی عرب والوں سے، ان میں عرب والوں کے ساتھ عرب والے لڑیں۔ اللہ اکبر، ان 30,000 صحابہ سے لڑنے کے لیے 60,000 عرب میدان میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، فوج کا دستہ سنبھالنے کے لیے کمانڈر چیف بتا کتنے فوجی ساتھ لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے 30 آدمی ساتھ دے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے 30 کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے 60,000 میں فتح پا کے آ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے خالد 60 آدمی لے جا، 30 کم ہے۔ حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا، فرمایا دور جاہلیت میں تو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا تھا، اب اسلام لانے کے بعد تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تجھے آدمیوں کی طاقت پہ ناز ہے، قبلی والے کی صداقت پہ ناز نہیں۔ 30 لے کے جاؤں گا۔ حضرت عبیدہ کہنے لگے ٹھیک ہے 30 لے جا۔ کس کو لے کے جائے گا؟ ابو عبیدہ جن کو کہوں گا بھیجو گے کہاں؟ کن کو؟ کہ ایسے لوگ لے کے جاؤں گا اگر وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ کس کو لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلا آدمی مانگا اینا فضل ابن عباس، نبی کے چاچے کا بیٹا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کا بیٹا فضل اٹھ کہاں ہے؟ حضرت فضل کھڑے ہو گئے، دوسرا اعلان کیا حضرت ابو بکر کا بیٹا مانگا اینا عبد الرحمن بن ابو بکر، تیسرا حضرت عمر کا بیٹا مانگا اینا عبداللہ بن عمر، چوتھا میرے عزیزو رافع بن عمیر عطائی مانگا۔ بنو عدی قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں آیا، اللہ پاک نے اس ڈاکو کے ہاتھ میں کمال دے دیا، جب وہ مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے آنکھ میں آنسو لے کے آتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ اینا عبادہ بن ثابت، اینا زواری بن ازور، جس نے کسی جنگ کے اندر کبھی زرہ پہل کے نہیں لڑا ہے۔ اٹھو۔ جب اللہ کے سامنے، رومیوں کے سردار کے سامنے جو 3 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا، سنو ایمان کی طاقت کیا ہے۔ آج اللہ سے تہجد کا وقت ہے، کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے یا 15 شعبان شب برات کی رات جاگنا یا 27ویں شب کو جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ آج اللہ نے موقع دے لیا اور ہر رات 27ویں رات کو ہاتھ اٹھا، کسی نے اللہ سے بیٹا مانگا، کسی نے اللہ سے بیٹی مانگی، میرے عزیزوں شب برات کی رات کسی نے اللہ پاک سے دکان مانگی، کسی نے انگلینڈ کا ٹکٹ مانگا، کسی نے سعودیہ کا کعبہ مانگا۔ آج تہجد کی رات نصیب ہو گئی۔ او لوگوں، آج اللہ سے ایمان کی دولت مانگ لو، جسے ایمان کی دولت مل گئی اسے دنیا آخرت کا خزانہ مل گیا ہے۔ اور اس ایمان کی دولت کو سنبھال کے رکھنا۔ او لوگوں، مرتے وقت جس کے ساتھ ایمان چلا گیا وہ آدمی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے سردار کے پاس 30 صحابہ کو لے کے پہنچ گئے۔ 3 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا دیکھنا یہ 30 آئے ہیں، تلواریں نیاموں میں ڈالو، یہ ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آئے۔ کہا پھر کرنے کیا آئے ہیں؟ کہا یہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اپنے لشکر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا بتاؤ ان سے کون سی شرطیں منوانی ہے، ان کو لوہے کے چنے چبوا کے ان کی ناک رگڑوا کے بھیجوں گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی زواری بن ازور، عبادہ بن ثابت، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، رافع بن عمیر عطائی، جب یہ صحابہ آگے جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے تلواروں کی دستیوں کو ہاتھ ڈال لیا۔ جب اللہ کہنے لگا کوئی نہیں تلواریں قدموں میں نہ رکھو، بس ایسے ہی معافی کا اعلان کر دو، ہار کا اعلان کر دو۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے تلواریں نکال کے ہوا میں لہرا دی۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہ تمہارے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔
اس نے اپنی تلوار کی دستی پہ ہاتھ مارا اور نے آم کے اندر تلوار کی، کہنے لگا جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارے پر ہاتھ اٹھا کر تلوار اٹھا کر چلا کر میں عرب کی ماؤں کو اپنے اوپر رلانا نہیں چاہتا، وہ کیا کہے گی 30 آئے تھے، اے جبلہ تو ہی شرم کر لیتا، ان 30 سے تو کیوں لڑا؟ حضرت خالد بن ولید نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا جلدی کر میدان میں آ جا، 30,000 کا لشکر، 60,000 کا لشکر مقابلے میں 30 صحابہ درمیان مقابلے میں آ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد سے جنگ ہوئی، عصر کی نماز تک کفار نے 22 حملے کیے، جب 22واں حملہ پورا ہوا کفار رومیوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینک دی، جبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ انسان نہیں لگتے، ہمیں استقامت کے پہاڑ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا روئے 23واں حملہ کرو، جب 23واں حملہ صحابہ پا کیا، بھوکے تھے پیاسے تھے گرمی تھی، 22 حملے کیے، 60,000 کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے، 23واں حملہ کیا، صحابہ اکرام کے قدم پھسل گئے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انتظار کر رہے ہیں کب فتح کی خبر آئے گی، انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بھئی یا ابو عبیدہ تو یہاں سو رہا ہے، میرا خالد دشمنوں پہ پھنس گیا ہے، اور لوگوں اپنی نسبت مدینے والے سے بنا لو، جس کو مدینے والے کی نسبت نصیب ہو جائے، جاؤ ڈیرہ غازی خاں میں خواجہ عبدالمالک رحمت اللہ علیہ کا مرید، آپ کا خلیفہ حضرت علی المرتضی رحمت اللہ علیہ پڑا ہوا ہے، 5واں 6واں سال ہے، ہر سال محرم کی 1 تاریخ پر میرا بیان ہوتا ہے، کسی نہ کسی تاریخ پہ جاتا ہوں، سال میں 2-3 مرتبہ حضرت کی خانقاہ پہ پروگرام کر کے آتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رحمت اللہ علیہ مکہ پاک گئے، حج کرنے کے لیے گئے، مدینے پاک میں گئے، مولا علی المرتضی رحمت اللہ علیہ کی جیب کٹ گئی، 3 دن ہو گئے میرے عزیز، اس نے روٹی نہ کھائی، کھجورے کھا کر پانی پی کے گزارا کر لیتا۔ اللہ اکبر، ایک دن بھوک اتنی لگی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، روتے روتے آنکھ لگی، حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی، آپ نے فرمایا کھایا پیا کیوں نہیں؟ کہ قبلی والے مہمان دے رہا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم آتی ہے، تیرے شہر میں آ کر کسی کے آگے جھولی پھیلاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی، کہ کیا ہوا کہ میری جیب کٹ گئی؟ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میرے خواب میں دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈالا، 1 ریال نکالا، میرے ہاتھ میں یوں کر کے پکڑا دیا، کہ لگے جھٹکے سے میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم ریال میرے ہاتھ میں تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں ڈیرہ غازی خان میں گدئی شریف خان کا ہے، جا کے دیکھ لو، پیری ساکھ بیٹھا ہوا ہے، کہے واقعہ کیسا؟ تمہیں رو رو کے حضرت علی مرتضیٰ کا ٹکڑا سنائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ عبدالحمید، سلطان عبدالحمید، صبح سے لے کر شام تک دروازے پہ آدمی کھڑا رہا، میں نے تمہارے خلیفہ سے، وقت کے خلیفہ سے ملنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے میں نے قرضہ لینا ہے۔ کہا تو نے ہمارے سلطان سے؟ کہا قرضہ لینا ہے۔ شام ہو گئی، دربار برخاست ہو گیا، سلطان عبدالحمید نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا ہاں ہاں، ایک سائل باہر کھڑا ہے جو کہتا ہے میرے تیرے سے قرضہ لینا ہے، اندر بلاؤ۔ سلطان عبدالحمید کہنے لگا میں نے تجھے پہلے کبھی دیکھا کوئی نہیں، سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ، میں نے تجھے دیکھا کوئی نہیں، خلیفہ وقت کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی تجھے دیکھا کوئی نہیں، کہ پھر تُنے میرے سے قرضہ کیسا لینا ہے؟ کہ بادشاہ میری بات پوری سننا پھر کوئی جواب دینا، بڑا مقروض ہوں، گھر والوں نے دھکے دے دیے، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچوں نے باپ کہنے سے انکار کر دیا، بھائیوں نے بھائی کہنے سے انکار کر دیا، کہنے پہلے قرضہ اتار پھر دروازے پر آنا۔ ایک دل میں گھر کی دیوار یا مسجد کے اندر بیٹھ کے موت مانگ رہا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں ہوں نا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح سلطان عبدالحمید کے پاس چلے جانا، اس کے دربار میں چلے جانا اور جا کے کہنا اللہ کے نبی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور نشانی یہ بتلائی روزانہ جو تو 100 مرتبہ درود شریف رات کو پڑھتا ہے، کل رات پڑھنا کیوں بھول گیا تھا؟
اس نے جا کے جب یہ کہا سلطان صاحب، سلطان عبدالحمید صاحب، آپ نے کر رہا درود شریف نہیں پڑھا، اللہ اکبر، وہ اپنے اللہ جب یہ کہا زمین پہ سر مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا اس راز کا تو مجھے پتا یا میرے خدا کو پتا تھا، تجھے کیسے پتا لگا میں نے درود نہیں پڑھا؟ کہ جس پر درود پڑھتا ہے انہوں نے خواب میں مجھے آ کے بتایا، سلطان جب تیرے منہ سے درود نکلتا ہے فرشتہ اللہ اکبر وہ درود فوراً میرے روزہ انور میں لا کر پہنچا دیتا ہے۔ کل رات میں انتظار کرتا رہا، اللہ اکبر، تیرے محل سے 100 مرتبہ درود کا نظرانہ نہیں آیا ہے کہ یہ نشانی لے کے آیا میرے پہ قرض ہے، میرا قرض ادا کر دے۔ سلطان عبدالحمید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنی تجوری میں ہاتھ ڈالا، شرفیوں کی تھیلی نکالی، یوں پھینک دی کہ ایک مرتبہ بتا حضور نے کیا کہا تھا؟ کہ حضور نے کہا تھا سلطان سے کہ میرے سلطان عبدالحمید سے کہہ دینا۔ پھر جھولی کے اندر شرفیاں ڈال دی کہ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہ میرے سلطان عبدالحمید سے کہہ دینا۔ اللہ اکبر، وزیر پاس کھڑا تھا، انہوں نے کہا سلطان بس کیجئے کہ میں اس کو نہیں دے رہا، اللہ اکبر، میں تو اس زبان پر قربان ہو رہا ہوں جس زبان سے نکلا تھا، جا میرے سلطان سے کہہ دینا رب اکبر کی قسم ہے یہ مال کی بات ہے، یہ جان مانگتا میں ٹکڑے کر کے جان اس کے حوالے کر دیتا۔ نسبت بناؤ حضور سے اپنی۔ وہی یا ابو عبیدہ، میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا، اٹھ اس کی مدد کر۔ آپ نے 3000 کا لشکر لیا، چلو خالد کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب لشکر تیار ہو کے روانہ ہوا، ایک مسافر اونٹ پر سوار ہو کے لشکر کے آگے سے گزرا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ لیکن اس سوار نے کچھ نہ سنی اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی، کہا میں امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ رک گئے، کہا کون ہے؟ مرد کی آواز نہ آئی، عورت کی آواز آئی، کہنے لگی میں ام تمیم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہوں، میرا شوہر دشمنوں میں پھنس گیا، میں اس کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ کہ تو کیا مدد کرے گی؟ اپنی چادر میں سے یوں کر کے ٹوپی نکالی، کہنے لگی میرا خالد ٹوپی گھر بھول گیا ہے۔ اللہ کی قسم جب ٹوپی پہن کے جاتا تھا کبھی کسی میدان میں ناکام ہو کے نہیں آتا، کبھی دشمن کے شکنجے میں پھنستا نہیں، آج ٹوپی گھر بھول گیا، دشمن میں شکنجے میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے تیری سواری تیز ہے، جا تو ہمارے سے پہلے پہنچ جائے گی۔ یہ چلتی چلتی میدان میں پہنچی، حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مجھے پتہ نہ چلا، میں نے پہاڑوں کے دامن میں ایک سوار آتے دیکھا جو تلوار چلاتا ہے، کافروں کے سر کاٹتے ہوئے میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا خالد، میں نے کہا کون ہے؟ کہ پہچانتا نہیں، میں تیری بیوی ام تمیم ہوں، تو کیا لینے آ گئی؟ کپڑے میں سے یوں بغل میں سے ٹوپی نکال کے پھینکی، اے خالد تو اپنی ٹوپی گھر بھول آیا تھا۔ حضرت خالد نے لوہے کا ٹوپا اتارا، ٹوپی اپنے سر پہ رکھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑنا شروع کیا، شام تک 5000 کافروں کو زمین پر لٹا دیا۔ لوگ کہنے لگے کافر، لوگ کہنے لگے خالد طاقت کہاں سے آ گئی؟ لوہے کا ٹوپا اتارا، پھر یہ کپڑے کی ٹوپی اتار کر یوں کر کے پھاڑ دی، 9 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے دکھائے، فرمایا او لوگوں حجۃ الوداع کے موقع پر جب کملی والے نے آخری حج کر کے سر کے بال منڈوائے تھے، آدھے بال سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے، آدھے بال ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، جلوے پیشانی کے بال تھے، میرے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر ملت سماجت کر کر پیشانی کے بال لے لیے، اسے ٹوپی کپڑے کی ٹوپی میں سلوا لیا۔ جس میدان میں جاتا ہوں اللہ کی قسم فاتح بل کے آتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو خالد کی طاقت کا کمال ہے، خالد کی طاقت کا کمال نہیں بلکہ محبت کے بالوں کا کمال ہے۔ بھائی یا ابو عبیدہ لشکر لے کے نکلے، ادھر سے سرداران عرب پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے اللہ اکبر، حضرت اکرمہ رضی اللہ انہوں نے دیکھا گھمسان کی لڑائی ہے، صحابہ دشمنوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اعلان کر
فرمایا لوگوں کمر کے ساتھ کمر جوڑ لو. حضرت خالد بن ولید کی کمر کے ساتھ عبادہ بن صامت، ان کی کمر کے ساتھ زواری بن ازبر، ان کی کمر کے ساتھ رافع بن عمیرہ، ان کی کمر کے ساتھ عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی کمر کے ساتھ عبداللہ بن عمر. یہ جب لڑنا شروع کیا اتنے میں حضرت اکرمہ نے دیکھا اللہ اکبر، اپنی نیام سے تلوار نکال کر یوں توڑ کے نیام پھینک دی، لوہے کا ٹوپا اتار دیا، زرہ اتاری اور یوں کر کے اپنا ہاتھ کیا. فرمایا او لوگوں اس ہاتھ پر میرے ساتھ وہ بیعت کرے جسے گھر جانے کا خیال نہ ہے، موت کی بیعت کرے. سب سے پہلے بیٹا عمر بن اکرمہ آیا، اپنے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ابا انشاءاللہ تیرے سے پہلے تیرا بیٹا شہادت کا رتبہ پا جائے گا. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، دوڑے آئے. حضرت اکرمہ کا ہاتھ نیچے کیا. اکرمہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات تو اللہ بدلتے ہیں. آج حالات ہمارے، آج حالات مخالف ہے، کل حمایت میں ہو گئے. حضرت اکرمہ نے کہا الیک عنی، اپنا ہاتھ پیچھے کر. یار چل چل اپنا کام کر. جب ہماری پنجابی کا یار تو اپنا کام کر، میرے کم کرن دے، چل تو پڑا ہو. الیک عنی، چل پیچھے ہٹ. آج کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے ایمان کی طاقت اتنی کمزور پڑ گئی. یوں کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے. او لوگو آؤ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو. سب سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل کے بیٹے حضرت عمر بن اکرمہ، اس کے بعد حارث بن حشام ابو جہل کے بھائی نے بیعت کی، سہیل بن عامر نے بیعت کی. جب یہ سردار میدان میں گئے حضرت خالد کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا، ویسے ہی ہوا جیسے بیٹے نے کہا تھا ابا تیرے سے پہلے شہادت کا رتبہ میں پاؤں گا. میدان میں لڑتا لڑتا بیٹا باپ کے قدموں میں گرا. اللہ اکبر، دوسرا جھٹکا آیا، باپ لڑتا لڑتا بیٹے کے سینے پہ گر گیا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میرے سے رہا نہ گیا. میں میدان کی طرف دوڑا. جب میں قریب پہنچا دیکھا ابو جہل کا پوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. میں نے ان کا سر اپنی پنڈلیوں پہ رکھا. میں نے دیکھا ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی ہے. حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا زخموں میں تڑپ رہا ہے. میں نے ان کا سر پکڑ کے اپنی گود میں کر لیا اور پانی کے 2 دل قطرے لے کے میں نے منہ میں ٹپکائے. انہوں نے اپنے ہونٹوں کو بند کیا، آنکھیں کھول کے فرمایا اے خالد مجھے پانی نہ پلا، پہلے بتا جنگ کا کیا بنا. میں نے کہا الحمدللہ دشمن بھاگ گیا، ہمیں فتح ہو گئی. اللہ اکبر. پھر پانی کا گھونٹ پیا، کہا الحمدللہ الحمدللہ. مدینے کی طرف اکرمہ نے منہ کیا، اے خالد اگر تیری عمر سے ملاقات ہو تو جا کے کہہ دینا محمد کے غلاموں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. حضرت خالد کہتے ہیں میرے نیچے نہال کیا. اکرمہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی. آج کے دور میں آپ نے میرے منظر دیکھا، باپ بیٹا عدالت میں کھڑے ہیں. آج کے دور میں آپ نے میرے منظر دیکھا، باپ بیٹا کچہری تھانے میں کھڑے ہیں. دنیا اسلام نے منظر دیکھا، فلک کے نظاروں نے منظر دیکھا، باپ بیٹا دین اسلام کے لیے قدموں میں پڑا ہوا ہے. حضرت خالد سے رہا نہ گیا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اب حنتمہ کا بیٹا. عرب والے جب خوش ہوا کرتے تو کسی کو اس کے باپ کے لقب سے پکارتے، جب غصے میں آتے تو ماں کے لقب سے پکارتے. حضرت عمر کی ماں کا نام حنتمہ تھا. مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں پیش نہیں کیا ہے. اسی کو تو میرے عزیزوں لکھنے والا لکھ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. وہ تو میرے عزیزوں کام کر کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گئے، لیکن پیچھے ہم رہ گئے. آج میرے عزیزوں اللہ اکبر جنگ نہیں ہو رہی، آج میرے عزیزوں تلوار نہیں چل رہی، لیکن میرے عزیزوں نفس کی جنگ ہو رہی ہے، خواہشات کی جنگ ہو رہی ہے، شیطان سے جنگ ہو رہی ہے. اور میرے عزیزوں آج گیلا کلام میں بھائی امجد فاروق صاحب کی دعوت پر بھائی نوید بھی چکری سے آیا بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے اہلیہ نے طالب حسین صاحب مسجد کے میرے خیال سے امام صاحب، آج جتنے علماء قاری افتخار صاحب، جتنے حضرات آئے ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کی مہربانی
पानी सवातील बज रहे हैं। आओ मेरे साथ एक वादा कर लो, कुरान की आयत मैं पढ़ता हूँ, हाथ खड़े करके आप इरादा करो। तुमने नात खानों के कहने पे हाथ खड़े किए, तुमने मेरे अजीजों सरा खानों के कहने पे हाथ खड़े किए, इस फकीर के कहने पे भी एक मरतबा इरादा कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। अल्लाह कह रहा है मुसलमानों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाथ खड़े करके कोई इंशाअल्लाह पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। या अल्लाह इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है? फरमाया जो तुम्हारे से नबी कहे वो करो। फरमाया जहां तुम्हें नबी खड़ा कर दे खड़े हो जाओ, जब बैठने का हुक्म दे दे बैठ जाओ, मेरे अजीजों चलने का हुक्म दे दो। इतना नबी के हुक्म के पाबंद हो जाओ। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का लाशा ओहद के मैदान में पड़ा हुआ है। हजरत हमजा की हमशीरा हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा जान जब ओहद के मैदान में अपने भाई की मैयत पे कफन लेके जाने लगी, आपको पता लगा फुप्पी भाई की मैयत पे जा रही है। आपने कहा ए बेटे, ए मेरे भाई, जा अपनी माँ से जाके मना कर दे कि तेरे चाचे का लाशा इस काबिल नहीं कि मैयत को देखा जा सके। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कदमों से चल रही थी, एक कदम आपका ऊंचा, एक कदम आपका ज़मीन पे, कि फुप्पी रुक, अम्मा रुक जा, मैं नहीं कह रहा, तुझे कमली वाला कह रहा है। वाह सफिया, तेरे ईमान की ताकत पर, तेरे इसके रसूल पे कुर्बान जाऊं। एक कदम हवा में बुलंद करके दूसरा जमीन पे रख के खड़ी हो गई। कहने लगी अल्लाहु अकबर। बेटा कहने लगा अम्मा कदम हवा में क्यों रख रखा है, जमीन पे क्यों नहीं रखती? कहने लगी जा उनसे जाके पूछ ला कदम जमीन पे रखने की इजाजत है कि नहीं। अगर अपनी तरफ से कदम जमीन पे रख लिया, रब्बे अकबर की कसम, अगर ये नाराज हो गया तो अर्श वाला नाराज हो जाएगा। फिर मैं क्यों ना कहूं सलाम सहाबा, तुम भी कह दो सलाम सहाबा, सलाम सहाबा। तुम तो इलाके वाले कितने जरखेज हो, अल्लाहु अकबर। इन इलाकों के अंदर तो मेरा अजीज हो काजी बदर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मेहनत करके गया। आज यही नतीजा है कि एक की जुबान पर खिलाफत राशिदा का नारा जिंदा करके चला गया है। बुलंद आवाज से मिलके कह दो खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। अल्लाहु अकबर। मैं क्यों ना कहूं सलाम सहाबा। ओहद का मैदान है, हज़रत जाबर का अब्बा टुकड़े टुकड़े जमीन, हुजूर गौर से देखे, हज़रत जाबिर रोते हुए आ गए। क्या देख रहे, क्यों रो रहे हैं? कि कमली वाले अयालदार है मेरा अब्बा, बाल बच्चड़दार है, गरीब सा घराना मेरा अब्बा चला गया, बहन भाइयों का बोझ मेरे पे डाल के चला गया। हुजूर देख आंखों से आंसू। कमली वाले आप क्या देख रहे हो? फरमाया मुझे समझ नहीं आती, तेरे बाप को अल्लाह पाक के फरिश्तों ने परों में छुपा रखा है, क्या हो रहा है? फिर हुजूर देख के मुस्कुराने लग गए। ये धूप में पड़े थे, जख्मों से खून बह रहा, आंखें बंद है, धूप में पड़े हुए नबूवत की जुबान से जुमला निकला, फरमाया वाह 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 वाह। बेटे से मुखातिब होके कहने लगे तुझे पता है तेरा अब्बा इस वक्त कहाँ है? कहने लगे नहीं। का तुझे पता है तेरा बाप का है? धूप में। पर मैं अल्लाह की कसम धूप में नहीं पड़ा हुआ, इस वक्त अल्लाह के सामने बैठा हुआ है। इस वक्त तेरा बाप अल्लाह के सामने बैठा, अल्लाह बिलमुशाफा उससे बातें कर रहा, वो बिलमुशाफा अल्लाह से बातें कर रहा है। पता है तेरे बाप से अल्लाह इस वक्त क्या पूछ रहा है? कजी नहीं। का तेरे बाप से अल्लाह पूछ रहा है बता तेरी ख्वाहिश क्या है? कजी मेरे अब्बा ने क्या कहा? का तेरा बाप कह रहा है अल्लाह मुझे एक मरतबा दुनिया की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने पूछा क्या करोगे? इलाहुल आलमीन, जिस तरह कट के आया मैं फिर दोबारा तेरे रास्ते में कट के तेरे पास आना चाहता हूँ। हजरत जमीला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी आ रही है, हुजूर के पास से गुजर रही है, सहेलियां साथ है। कहाँ चली? मेरा हंजला शहीद हो गया है। एक रात का दूल्हा, एक रात की सुहागन बेवा। सहाबा तुमने कहाँ कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी?
ٹھیلا والوں انہی کا درد لے کے مر جانا، انہی کا نام زبان پہ لے کے مر جانا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دل انہی کے ناموں کی برکت سے کملی والا تمہیں اپنا بکھڑا دکھائے گا۔ ازواج مطہرات میں سے جس ماں کی میدان احد میں ساتھ جانے کی باری تھی، غالباً ام سلمہ یا حضرت عائشہ تلاش کر رہی کہاں ہے، کیا ہوا؟ کان میں کہنا ہے جب اللہ اکبر جہاد کی آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا اٹھ جاؤ، بستر چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہ میرا شوہر مجھ سے اسی وقت مل کے بیٹھا تھا، غسل جنابت تھی، حاجت تھی، کہ پھر کیا ہوا؟ کہ میری طرف منہ کر کے کہنے لگا غسل کروں گا، دیر ہو جائے گی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ مجھے کہہ کے گیا اگر میں مر گیا تو بتلا دینا، مجھے غسل کی حاجت تھی۔ حضور کے سامنے جاتے مجھے شرم آتی ہے، اماں جان تو حضور کے کال میں کہہ دے بے شک شہید ہے لیکن اسے غسل دے دو، غسل کی حاجت ہے۔ حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا، فرمایا میرے حنظلہ کو تلاش کرو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، یا آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، مسکرا کے فرمایا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، میرے حنظلہ کو فرشتے کیوں آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ حضور کی نگاہ اٹھتی جاتی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا واہ 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 واہ، چہرہ بھی چہرے انور پہ مسکراہٹ ہے، آہستہ آہستہ نگاہ نیچے آ گئی، فرمایا دیکھو حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا اسے غسل کی حاجت تھی، اس نے اللہ کے نام پر دین بدیل پر سب کچھ قربان کر دیا، فرشتے سے آسمانوں پر غسل دینے کے لیے لے گئے، میری آنکھ نے دیکھا جنت کے برتنوں میں جنت کے پانی سے فرشتوں نے میرے حنظلہ کو غسل دے دیا۔ آج میرے عزیزوں تہجد کا وقت ہے، اللہ اکبر، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنی خواہشات سے جہاد کرو، اپنے خواہشات کو پورا نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے، کوشش کرو گے سارے انشاءاللہ۔ آج میرے عزیزوں اذان کا وقت قریب ہے، اللہ سے اپنے آپ کو مانگ کر، اللہ سے اپنے آپ اپنے لیے مانگو، حضور کی ساری امت کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ لو، زندوں کے لیے مانگ لو، مردوں کے لیے مانگ لو۔ اس وقت مردے میرے عزیزوں تیری میری دعاؤں کے محتاج پڑے ہیں اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں جب ہاتھ اٹھاؤ گے اپنوں کے لیے نہیں مانگنا، صرف ان کے لیے نہیں مانگنا جو گھر میں سو رہے ہیں، ان کے لیے بھی مانگ لینا جنہیں تم نے آ کے قبر میں سلا دیا ہے۔ آج سارے میرے عزیزوں اللہ سے مانگو اور اٹھے رب کو اتنا راضی کرو، اتنا اس کے آگے روئے، بچہ روئے ماں باپ کو پیار آتا ہے، گناہگار رونے لگ جائے تو عرش والے خدا کو پیار آ جاتا ہے۔ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ، رکھو کی داڑھی میرے بھائی اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کرو۔ اپنے لیے مانگو، ساری انسانیت کے لیے مانگو۔ آج میرے چاند میں آپ سے یہ بچا کچا مجمع رہ گیا اور اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھ کے تقریر نہیں کی، مجھے تو اتنے پر بھی بھروسہ نہیں تھا، مجھے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ یار اگر تمہاری ہمت، تم عشاء کی نماز کے بعد آ کے بیٹھے یوں کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو، میں پتہ نہیں کل رات کہاں تھا، ہفتے کی رات آج اتوار، میں پتہ نہیں کل رات میرے عزیزوں کہاں تھا، کل جمعے کی رات تھی، وہ کھاریاں میں پیر محل جمعہ پڑھایا، مجھے کھاریاں والوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بس مغرب میں پہنچنا ہے، عشاء سے پہلے دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، مصلی پہ فرض پڑھا ہے، 2 نفل حاجت کے پڑھے، گاڑی میں بیٹھا، کہنے لگے مولوی صاحب کھانا کھا لو، میں نے کہا وعدہ کیا ہے، 5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچا، وہاں اجاز الحق قاسمی صاحب کی نعت ہو رہی تھی، وہاں مجھے میرے عزیزوں 11:30 بجا دیے، 2 بجے رات گھر پہنچا، پسینے پہ لت پت تھکا ہارا، صبح پھر گھر سے میں چل دیا، میرا بھی تو حوصلہ ہے، مجھے پر بھی میرے اللہ کا میرے پہ رحم ہے، اللہ میرے پر کرم ہو رہا ہے، میں بھی تو بول رہا ہوں، اس وجود کے ساتھ میرے عزیزوں کوئی دکان پہ نہیں بیٹھتا، کہتا میرا وجود بھاری، میرے سے بیٹھا نہیں جاتا، میں اپنے رب کا شکر ادا کر دوں، اللہ تو نے قرآن کے 4 بول مجھے سکھا دیے، تو نے صحابہ کی سیرت مجھے بتلا دی، تو نے نبی کی سیرت بتلا دی، یا اللہ کیا پتا اگر میں دل سے دور ہوتا، میرے ماں باپ مجھے قرآن کے مدرسے میں داخل نہ کرواتے، میں بھی کسی ریڈی پر آم بیچ رہا ہوتا، میں بھی کسی جگہ جوتے گانٹھ رہا ہوتا،
یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اس حالت پر رحم کھا کے مجھے قرآن کا خادم بنا دیا، تو نے صحابہ کی عظمت کا خادم بنا دیا، تو نے رسول اللہ کی سیرت کا مجھے خادم بنا دیا۔ اور لوگوں اگر یہ میرا کردار تمہیں اچھا لگا، یہ میرا بولنا تمہیں اچھا لگا، ایک بیان بولنا کہہ رہا 80 لاکھ، 80 نہیں پتہ نہیں کتنے لوگ الحمدللہ روزانہ بیان سنتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ علی، اگر یہ بیان میرے عزیزو یہ کیفیت تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں لگے یا نہ لگے، میرے اللہ کو اچھی لگ جائے، میرے اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے اور وہاں سے آواز آ جائے عبدالحنان رونا بند کر دے، تو رو رو کے پتہ نہیں آج کتنی جگہ رویا، تھک گیا ہوگا، جہاں نے تیرے رونے کو قبول فرما لیا، آپ بھی تو اللہ کے دربار میں کچھ قبول فرما لو۔ اور لوگوں ہر کام میں انشاءاللہ کہہ کے کب تک ٹالتے رہو گے، کب تک اپنی زندگیوں سے مذاق کرتے رہو گے؟ میں نے تمہارے سے مال نہ مانگا، میں نے تمہارے سے بیٹے کی قربانی نہ مانگی، میں نے تمہارے سے تمہاری جان نہ مانگی، میں نے تمہارے سے تمہارا مکان نہ مانگا، میں نے تو تمہارے سے تمہارے چہرے پر نبی کی سنت کے 4 بال مانگے، تو پھر بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ارادہ ہے، اور جس کے دل کے اندر عشق رسول ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کرے انشاءاللہ آج کے بعد گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن حضور کی سنت نہیں کٹا سکتا ہوں۔ کون اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے؟ تہجد کا وقت ہے، اٹھ جاؤ یار عزیزو، تمہارے ماشاءاللہ اٹھ جاؤ 2 4 اٹھ جاؤ، ہاتھ نہ کھڑے کرو، سبحان اللہ، آج تمہارا اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا قبول ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ حضور کی سنت کو انشاءاللہ، کھڑے رہیے 2 منٹ کھڑے رہیے ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ اور اٹھ جاؤ، حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے، پوری داڑھی رکھیں گے، چھوٹی نہیں رکھیں گے، پوری ایک مشت تینوں طرف سے داڑھی رکھیں گے، کرتے ارادہ انشاءاللہ تعالی، اٹھ جا جوان تو بھی کھڑا ہو جا، اللہ قبول فرمائے، اللہ دیکھ لے یہ تیرے نبی کے عشق میں کھڑے ہو گئے، یا اللہ انہوں نے تیری حضور کی سنت کو، تیرے نبی کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کر دیا، یا اللہ تیری توفیق سے یہاں تک لانا میرا کام، الہ العالمین رحمت کے دروازے سے سراب کر دینا تیرا کام ہے۔ جزاک اللہ، بیٹھ جائیے بھائی، اب اللہ کے دربار میں دعا کرے، درود شریف پڑھے، تہجد کا وقت ہے، اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے، یا اللہ مجھے نہیں پتا بدکار ہے، مجھے نہیں پتا گناہگار ہے، مجھے نہیں پتا نیکوکار ہے، لیکن ان کے چہرے کی بشاشت سے پتہ لگتا ہے یا اللہ سارے ہی نیکوکار ہیں، یا اللہ سارے تیرے پیارے ہیں، یا اللہ آج تیرے دروازے پر آ گئے، اللہ تو بھی آج اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ یہ آنسوؤں کے ساتھ تیرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یا اللہ تو بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ یہ کہہ رہے کب آئے گا، تو اعلان کر کے کہہ دے تمہارا رب آ گیا، یا اللہ اب گناہ لے کے آئے تو اپنی رحمت کا قلم لے کے آ جا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، قاری عتیق الرحمان صاحب کی اللہ اکبر والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوست یاروں میں، اپنوں میں، پرایوں میں، اساتذہ مشائخ میں، یا اللہ یہ قبرستان والے، یا اللہ اس وقت تیرے دربار میں یا اللہ قبر میں پڑے ہوئے تیرے سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کے درجات بلند فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے نہ معاف کیا تو کہاں جائیں گے، تو نے دھتکار دیا تو کس کے در پہ جائیں گے، تیرے نبی نے اس کے علاوہ در کوئی نہیں بتایا۔ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ تہجد کا وقت ہے، اللہ کچھ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یہ تیرے بندے جو مٹھی بھر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کا رونا قبول کر لے، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ اللہ تیرے نبی نے بتلایا ہے تو اپنے بندوں کے آنسوؤں کی بڑی قیمت لگاتا ہے، اللہ آج آنسوؤں کی قیمت لگا لے، دنیا کی زندگی بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب بنا دے۔
اے اللہ سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، جنہوں نے اللہ سنت کے سجانے کا داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا مولا قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، لوگوں کی انگلیاں اٹھنے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عزیز رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے مغفرت فرما دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت کلی دے دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت کلی دے دے، یا اللہ جو جادو کی بندش میں، جادو ٹونے میں، کالے علم میں پھنسے پڑے ہیں، یا اللہ جو حاسدین کے حسد میں، شریروں کے شر میں پھنسے پڑے، اللہ نجات عطا فرما دے، یا اللہ قرآن کی دولت عطا فرما، قرآن کی بہار نصیب فرما، اسوہ رسول نصیب فرما، حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی کی غلامی عطا فرما، صحابہ پاک کی غلامی نصیب فرما، اللہ اس پروگرام میں نام میں درم میں سخر میں جنہوں نے حصہ لیا، روپے پیسے میں حصہ لیا، دعا میں حصہ لیا، یا اللہ جنہوں نے سٹیج سجائے، جنہوں نے پانی پلائے، جنہوں نے گھر میں کھانے پکائے، جو کھانا لے کے آئے، جو ترکاریاں لے کے آئے، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، یا اللہ جو راستے میں یا اللہ ہمارے رہبر بنے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، جو پڑھ کے چلے گئے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ کے جائیں گے، اللہ سب کی حفاظت فرما، جتنے سننے والے ہیں سنانے والوں سے میں سب کو ہدایت نصیب فرما، کلمہ ایمان کی دولت کو استقامت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بھائی امجد فاروقی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لے، رحمت والی چادر ان کے گھرانے والوں پر ڈال دے، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے مائی باپ، ان کے خاندان، ان کے قلب برادری والے، اور جتنے یا اللہ اہلیان اہل سنت والجماعت گیلا کلا کے غیور مسلمان، جتنے مسجد کے علماء کرام، حفاظ کرام، یا اللہ اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، جو اس جلسے سے اللہ جنہوں نے جا کے نمازیں پڑھانی تھی چلے گئے، اے اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کو دین پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ سب پر اپنی رحمت خاصہ والی چادر تان دے، رحمت خاصہ نصیب فرما، اللہ ہمارے بھائی امجد کی گھر والی ہماری ہمشیرہ صاحبہ، اللہ سے سلامتی والی زندگی عطا فرما، بچوں برکت عطا فرما، روزگار عطا فرما، جتنے حضرات جتنے معاونین ہیں اس جلسہ کے، یا اللہ بھائی سوڑ والے جیدی سوڑ، اے اللہ ان کی عمر میں عمل میں زندگیوں میں بہار نصیب فرما دے، یا اللہ ان کی زندگیوں میں بہار عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان عطا فرما دے، یا اللہ جو آنکھ تیرا ذکر سن کے جس آنکھ سے آنسو نکلا ہے، اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لے، چہرے کے جس حصے پہ یہ پانی گرا ہے اللہ اس حصے سمیت پورے وجود کو جہنم کی آنکھ سے بچا لے، اے اللہ اس مسجد اور مسجد کے پڑوسیوں کو آباد فرما دے، اے اللہ جس طرح یہاں مسجد کا پڑوس نصیب فرمایا، اے اللہ قبر حشر میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، نجائز مقدمات میں پھنسے خلاصی عطا فرما، جائز مقدمات میں اللہ تو معافی فرما دے، یا اللہ انصاف نہیں مانگتے، یا اللہ تیرے سے عدل نہیں مانگتے، تیرے سے معافی مانگتے ہیں، جتنے شہداء اسلام اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اسیران کی اللہ رہائی کے فیصلے فرما دے، نجائز مقدموں میں جن کی وکالت کرنے والا کوئی نہیں اللہ تو ان کا وکیل بن جا، الہ العالمین ہر قسم کی آفت زمینی آسمانی سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تو بچا لے، جتنے حضرات اے اللہ مری سے ہمارے ساتھی آئے ہیں اللہ انہوں نے دعا کے لیے کہا، جتنے حضرات آئے ہوئے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما لے، سب کی ضروریات زندگی اور ضروریات اخروی کو اللہ پورا فرما دے، اللہ قبر کے مسئلے بھی حل فرما دے، دنیا کی زندگی مسئلے حل فرما دے، الہی گرمی کے زور کو ختم فرما دے، رحمت والی بارش کی جن کھیتوں میں جن انسانوں کو ضرورت ہے اللہ نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے حوصلوں کو بلند فرما، ملک کی سالمیت کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ اسلام کی حقانیت نصیب فرما، پوری دنیا میں کلمے کی محنت کو لے کے جانے والا بنا دے، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ اسلام کا غلبہ فرما، کفر کو مغلوب فرما، اللہ ہر ملک کے اندر کلمہ نماز کی محنت کو جاری ساری فرما، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، جتنی جماعتیں تیرے رستے میں پیدل اور جس طرح نکلی ہوئی ہے اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، علماء حقہ، مساجد کے امام، مساجد کے خطیب، مدرسین حضرات صبح سے لے کر شام تک کتابیں پڑھانا، قرآن پڑھانا، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، دنیا آخرت آسان بنا، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا محبوب کے صدقے سے وہ بھی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بچیاں جوان اللہ عزت کے والے رشتے نصیب فرما، بچے جوان عزت والے رشتے عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے فساد ختم فرما، سفر حضر میں اللہ آسانی فرما، کامیابی فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما، دنیا میں رہے ایمان کی سلامتی دے، موت آئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جب دبے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔